الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد.
صد احترام و اکرام، معزز علماء اکرام، اور میرے پیارے طلباء اور عوام الناس، آپ تمام احباب سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت کلام قرآن مجید سے 17ویں پارے میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 دونوں آیات پڑھی ہیں۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا ان آیات کے ضمن میں چند گزارشات اور معروضات عرض کروں، کیونکہ موقع ایسا ہے علوم نبویہ پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور طلباء ان پر مسرت اور پر کیف لمحات میں آج اکٹھے ہیں۔ وہ طلباء جو اول سے چلے اور آج ان کی تکمیل ہو رہی ہے، قرآن مجید بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی، منطق بھی، اصول فقہ بھی اور دیگر علوم بھی انہوں نے پڑھے۔ آج وہ باقاعدہ طور پہ مدرسے سے علوم سیکھنے کے بعد معاشرتی زندگی میں عملی طور پہ اترنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے جن اساتذہ سے علوم پڑھے ہیں، قرآن و حدیث پڑھا ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا، الوداع ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس جگہ وہ جانا چاہتے ہیں، وہاں مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر، اساتذہ کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اپنا تعلق مدرسے کے ساتھ اور استاذوں کے ساتھ رکھنا، یہ علم کا تسلسل ہے اور علم کا عروج ہے، اور جس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، میں مثال دے کے بات سمجھاؤں تو یوں سمجھا سکتا ہوں، ایک ٹہنی ہے، سوکھی ہوئی ہے، درخت کے ساتھ ہے، امید رکھی جا سکتی ہے کسی نہ کسی دن اس پہ بہار آ ہی جائے گی۔ درخت کے ساتھ ہے، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ اگر ساتھ جڑا ہوا ہے، تعلق ہے درخت کے ساتھ، غذا پہنچتی رہے گی، کبھی نہ کبھی تو بہار آ ہی جائے گی۔ اور اگر ایک مضبوط ٹہنی ہو اور وہ درخت سے ٹوٹ جائے، جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ جائے، چند دنوں کے بعد سوکھنا اور پھر بالن بننا اور پھر آگ میں جلنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ بات یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہیں علموں پہ ناز نہ کرنے لگ جانا، بڑا پڑھ لیا ہے،
صرف تو یوں آتی ہے کہ ضرب یضرب شروع ہو تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. منطق تو یوں میں یاد رکھتا ہوں, کلیے یہ ساری ہر چیز مجھے یاد ہے, علم عروض مجھے آتا ہے اور علم فقہ مجھے آتی ہے. مجھے کس کی ضرورت ہے؟ استاد کون ہوتا ہے؟ میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے. اگر یہ خباثت اندر آئی, سمجھ لینا تم نے زوال کی سیڑھی پہ پاؤں رکھ لیا ہوا ہے اور زوال تمہارے مقدر میں ہے. اور اگر ایک عام سا شاگرد بھی ہوا, کم علم بھی ہوا, اپنے استاد سے جڑا رہا اور مدرسے سے جڑا رہا, ضرور ایک نہ ایک دن اسے پھل لگ جائے گا. اور دوسری چیز, ریاکاری سے بچنا. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی ہے, شرک اصغر سے اسے تعبیر کیا ہے. یہ عام و عام اب چل رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی نام کماؤں, سٹیج کی زینت بنوں, اوپر آؤں, نعرے لگیں, لوگ واہ واہ کریں, میرا چرچا ہو, میرے جھنڈے لگیں, میرے نعرے بجیں, اور پھر لوگ کہیں فلانا آیا ہے, فلانا آیا ہے. یاد رکھنا وہ حدیث جو میرے مرشد نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا, اس میں مجاہد کو لایا جائے گا, اس میں عالم کو لایا جائے گا, اس میں سخی کو لایا جائے گا. تینوں کا کام پتہ کیا تھا؟ تینوں کا کام یہی تھا. مجاہد اس لیے جہاد کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے, بڑا سپہ سالار ہے, بڑا میدان کا آدمی ہے. لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرتا تھا, تو آج اسے گھسیٹ کے کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے, ریاکاری کی وجہ سے. عالم بیان اس لیے کرتا تھا, پڑھاتا اس لیے تھا کہ لوگ اسے کہیں بڑا علامہ ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے. یہ بڑے بڑے کرنے کی بات دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. سخی لوگوں کو مال دیتا تھا, لیکن آج اسے بھی جہنم میں ڈالا جا رہا تھا. کیوں؟ کہ لوگ کہیں واہ بڑا سخی ہے. اس لیے دوسری بات ذہن نشین رکھنی ہے, اپنے عمل کے اندر ریاکاری نہیں آنے دینا. اور میرے مرشد نے فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. من تواضع للہ, جو کس کے لیے عاجزی کرتا ہے؟ ہاں, للہ, اپنے لیے نہیں, دکھانے کے لیے نہیں, للہ, اللہ کے لیے عاجز بن کے رہتا ہے, جھکا رہتا ہے رب کے سامنے, دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے. رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا, رب اسے بلندیاں دیتا ہے. اور بلندیاں کیسے ملتی ہیں وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. یہ باتیں بڑی پکی ہیں, ان میں کمزوری نہیں ہے, بڑی پختہ باتیں ہیں. بس سنیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں عمل کروں, آپ بھی کوشش کریں عمل کریں اس کے اوپر. وہ میرے مرشد نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بلا شبہ, ان کی تاکید کے ساتھ, بلا شبہ اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب, بہذا الکتاب, ہذا اس میں اشارہ استعمال کیا, کوئی اور کتاب نہیں, تورات و انجیل نہیں, کوئی لوگوں کی بنائی ہوئی کتابیں نہیں. بہذا الکتاب, اس قرآن کی وجہ سے اللہ بلندیاں دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے, رفعتیں دیتا ہے, اور اسی کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جو اسے چھوڑ دے, جو مسئلے کو چھپانے لگ جائے,
جو ڈنڈی مارنا لگ جائے، جو کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، اسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور میں مثال کے طور پہ یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، دیوبند سے بڑے بڑے علماء نکلے، بڑی بڑی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا، دین کی خدمت کی، پر اللہ نے جو خاص مقام عنایت فرمایا وہ مقام ہمارے سب کے مرشد امام المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ۔ کس وجہ سے؟ تصوف میں ان کے پائے کا بندہ نہیں تھا، چاروں سلاسل میں تھے، ان کے پائے کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ چاہتے ایک نکر پہ لگ کے ہو کر کے کام چلا لیتے، بڑی منتا ہوتی، بڑے مرید ہوتے، لیکن کیوں اپنا گاؤں چھوڑ کے باہر ڈیرے کے اوپر آئے؟ اس لیے کہ قرآن سمجھ لیا تھا، اور قرآن کا مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ۔ رب نے چمکایا کہ نہیں؟ آج ہزاروں نہیں لاکھوں میں شاگرد ہیں ان کے۔ اور کس وجہ سے رب نے عزت دی؟ قرآن کی وجہ۔ ان سے بھی کتنے پڑھنے والے تھے، ان سے بھی کتنے پڑھنے والے تھے، پر جو عزت رب نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو دی، مولانا طاہر پنج پیری رحمہ اللہ کو دی، مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی رحمتیں ان سب پر، ان سب کو رب نے عزتیں دی ہیں، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، رفعت دی ہے، اپنے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی ان کا مقام اونچا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ نصیحت کر رہا ہوں، قرآن کی تعلیم عام کرو، اگر چاہتے ہو ظلمتیں ختم ہوں، اگر چاہتے ہو تفرقے ختم ہوں، اگر چاہتے ہو لڑائیاں ختم ہوں، تو پھر قرآن پہ آنا پڑے گا، لوٹنا قرآن کی طرف پڑے گا۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اصولی بات پہ آ رہا ہوں، وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے اصولی بات پہ آ رہا ہوں۔ مسئلے وچ ڈنڈی نہ ماریو جی، مسئلہ توحید وچ ڈنڈی نہ ماریو، دو نمبر کام نہ کریو، کدھر مسیتی نہ جاندی رہے، کدھر مسلح نہ کھس جائے، کدھر تنخواہ نہ بند ہو جائے، کدھر کڈ نہ دین، جائیے گا کتھے تے کتھے جان گے؟ میاں نہیں، ایک در بند ہویا تے 100 در کھلے، لیکن مسئلے کے اوپر، مسئلہ توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا، سنانا ہے۔ اور وہی بات آج کرنے لگا ہوں جو ہمارے اساتذہ نے حدیث پڑھاتے ہم سے کی، اور ان کے اساتذہ نے ان سے کی بات، وہ بات یہی ہے۔ سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑاں ان پہ رحمتیں ہوں، وہ جب نصیحت کرتے تھے آخر میں تو یہ کہا کرتے تھے، طلباء آج اب علوم نبویہ سیکھ کر اب جا رہے ہیں عوام میں اور دین کی خدمت کے لیے، یاد رکھنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دین کا کام کرنا۔ اور نمبر 2 اصل بات سمجھاتے تھے، وہ یہ بات یہی، جو رب جنگل کے درندوں کو، خنزیروں کو رزق ان کے حال کے مطابق دے رہا ہے، تم قرآن کی خدمت کرو گے تو کیا تمہیں بھوکا مارے گا؟ یہ نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ قرآن کی خدمت کرنا جو ہو سکے۔ اب بات یہ ہے، جو قرآن کا امتیازی مسئلہ ہے، خصوصی جس کے گرد پورا قرآن مجید وہ گھومتا ہے، اور ہماری اشاعت کا سلوگن بھی ہے، اور ابتدا بالکل قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی سے ہو رہی ہے، وہ مسئلہ ہے پکار صرف اللہ کی۔
ما فوق الاسباب، جہاں اسباب جواب دے جائیں، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، وہاں کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی پیغمبر، کسی بزرگ اور مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس کی پکار کرو گے تو وہ شرک کہلائے گا۔ پکار کرنی ہے صرف کس کی؟ اللہ کی۔ میرے رب نے ابتدا کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ، اور میرے پروردگار نے ڈھنگ اور سلیقہ بتلایا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے نال چلنا ہے۔ طالب علم ہونا جی، نال چلنا ہے۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب تو سوال کرے، جب تو مانگے، جب تو ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہو تو کسی غیر سے نہ مانگنا۔ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالی سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو پھر کس سے مانگنی ہے؟ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ پروردگار ذرا دلیل کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ، یہ بات سنا دے، سمجھا دے۔ فرمایا قرآن مجید پڑھ، سورہ انبیاء پڑھ، وہاں یہ دلیل ملے گی کہ پکار کس کی کرنی ہے، ہر حال میں کسے پکارنا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ ذرا مچھلی والے کا حال سنائیے۔ ظنون کون ہے مچھلی والا؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، او یونس پیارا پیغمبر، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عام میں نہیں، بڑے اونچے پیغمبروں میں، بڑے عظیم الشان پیغمبروں میں سے تھا یونس۔ اس کو پروردگار نے ایک علاقہ ان کی طرف روانہ کیا، نینوا کی طرف روانہ کیا، بستی نینوا، اور فرات کے کنارے وہ بستی آباد ہے، اور پیغمبر انہیں اللہ کی وحی سنا رہا ہے، پیغام سنا رہا ہے، وہی پیغام جو نوح کا پیغام ہے، وہی پیغام جو ہود کا پیغام ہے، وہی پیغام جو صالح کا پیغام ہے، اور وہی پیغام جو موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، اور وہی پیغام جو عیسیٰ روح اللہ کا ہے، اور وہی پیغام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ صفا پہاڑی پہ وہ پہلا پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کہیں یہ سمجھنے نہ لگ جانا یہ پیغام صرف اللہ کے نبی کا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، قرآن دیکھو 17واں پارہ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
जितने भी पैगंबर पहले आए सब पैगंबरों का पैगाम क्या था? सबका पैगाम यही था, ला इलाहा इल्ला अना। ये पैगाम सब नबियों ने दिया है। यूनुस पैगंबर ने भी कौम को समझाया, पर वो अपने बुजुर्गों की मूर्तियां शक्लें बनाए हुए हैं। हमारे सारे काम ये करने वाले हैं, हाजतें भी पूरी करते हैं, मुरादें भी पूरी करते हैं, नफा और नुकसान भी देते हैं। और पैगंबर दुहाई दे रहा है, हाजतें मुरादें पूरी करने वाली जात सिर्फ कौन सी है? सिर्फ कौन सी है? वही खालिक, वही मालिक, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शई, हर चीज को पैदा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ कौन है? एक अल्लाह। ये पैगाम जाके करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर देना है ये पैगाम। नताइज की परवाह करनी है? नताइज की परवाह नहीं। अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह हौसला दे, अपनी जात पे तवक्कुल दे, और फिर ये पैगाम सुनाना। यूनुस पैगंबर ने भी पैगाम सुनाया है, पर हाल कौम का क्या है? वही जी यूनुस ते नबियां नू मनदा, वही आज इन नबियां दे भी गुस्ताख थे, वलियां दे भी गुस्ताख। वही फतवा यूनुस पे लग रहा है। नबियों को नहीं मानता जी, वलियों को नहीं मानता जी, बुजुर्गों को नहीं मानता जी, लिहाजा जी हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे और अपनी बात ही मनवाएंगे। जोर लगाया पैगंबर ने भरपूर, पर कौम भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब पैगंबर ने क्या किया? कहा बस 3 दिन इंतजार करो, तुहाडा मक्कू ठप्पण लगे ने, तुहाडा काम होण लग्या। हुण बचण दी उम्मीद कोई नहीं। ते नाल ही पैगंबर ने गल सोची है, जिस वक्त बस्ती दे विच अजाब आंदा है, अल्लाह ईमान वालियां नू ते नबियां नू की करदा है? कढ लैंदा है। लिहाजा एदा काम हो गया पक्का, दस दिता गया है। लिहाजा पैगंबर हुण निकल पिया है कि मैं ते इत्थों निकला, इन्हां दा पिछू काम होण लग्या। बड़ा इन्हां नू समझाया है, पर समझदे नहीं है। किंज नहीं समझदे? जिंज साडे खान साहब नहीं समझते हैं जी। हाँ, ये नहीं समझते फिरदे। मुल्क नू लै गए ने उत्थे जिथों मुड़न वाली गल ही कोई नहीं, ते आखदे ने तरक्की हो रही है। ये उंज ही हो रही है ना। मरी वाले पासे टुर गया ना एक बंदा, ते ओ उस्ताद ते शागिर्द दोवें नाल सन, ड्राइवर वाले उस्ताद शागिर्द ये नाल सन, ते मरी वाले पासे टुर गए। ते बड़ा उस्ताद माशाअल्लाह अच्छी जुबान इस्तेमाल करदा सी, ते शागिर्द तंग सी बड़ा। ते एक दिहाड़े उन्हें आख्या भाई चलो मौका साडा भी आवेगा किसी दिहाड़े। वो गए, ज्यों अगे निकलते अगे टुर गए, ते एक जगह उन्हें आख्या उस्ताद जी ए राह गलत पै गए हैं, राह पिछला सी, अगू तुसी खाली जगह पुर कर लो, काम की होया होना है। वो ही कुछ सुनाया जो कुछ पहला सुनांदा सी उन्होंने, वो चंगियां सुनाइया, गुस्सा तो बड़ा चढ़िया। पर उन्हें आख्या लत थले, लथ के थले ते पिछे करा गड्डी ते सीधे राह पाइए। वो लथया थले ते आखदा है उस्ताद जी आन दियो, ते उस्ताद जी आन दियो। वो आन जिस पता टायर लै गए ना पिछले थले, आदा उस्ताद जी हुण जान दो, हुण तुहाडे प्यो दे आखे भी नहीं रुकदी। ते मुल्क खैर नाल उत्थे टुर गया, टायर लै गए ने। ये फिर आदा है अगे वाल जा रहे हैं, तरक्की हो रही है, मुल्क बड़ा तरक्की करता है। फहाशी और यानी, बेहयाई, सूद,
تباہ، معیشت تباہ، دین تباہ، اخلاقیات تباہ کر کے ملک کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے۔ قوم یونس بھی ترقی بڑی کر رہی تھی اور پیغمبر انہیں سمجھا رہا تھا، نانا جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ راہ غلط ہے، رسوائی مقدر میں بنے گی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے بستی چھوڑ دی ہے، نکلے ہیں، سامنے دریا پار کرنا ہے تو کشتی کی ضرورت پڑی ہے۔ بندوں کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، رب کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، رب سہاروں سے پاک ہے۔ اب سہارا چاہیے نا کنارے لگنے کے لیے، پار لگنے کے لیے۔ پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں میں اس میں بیٹھ جاؤں گا اور میں کیا لگ جاؤں گا؟ پار لگ جاؤں گا۔ میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے غالب حکم میرا ہوگا اور یہی ہوگا، یونس جب تک موجود ہوگا کشتی پار نہیں لگے گی، یہ رب نے فیصلہ کر دیا۔ پیغمبر سوار ہوئے ہیں، کشتی بھی چلنے لگی ہے، اب وہ آ گئی ہے، گھیرے میں آ چکی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگا، ملا کہنے لگا ہے جی لگتا ہے کوئی اپنے مالک کا حکم چھوڑ کے آیا ہے اور سوار ہو گیا ہے۔ ہمارا دستور تو یہی ہے جو ایسا کام کرے اس کا حال اس وقت یہی ہوتا ہے، کشتی آگے نہیں نکلتی، بھمر میں پھنس گئی ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا کشتی پار نہیں لگے گی۔ اب یونس پیغمبر سوچنے لگے ہیں، اور تے کوئی نہیں، میں یہاں حاضر ٹرانسفر آرڈر نہیں آیا۔ استادہ کی زبان کی گل سمجھانا تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایک ہوندہ ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر، ایک ہوندہ ہے ٹرانسفر لیٹر۔ جو کچھ بھی مرضی ہو جائے، حکومت نے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیتا ہے ایک جگہ دے اتے، اتھو بندہ ہل نہیں سکتا، بندہ آتا میرا دل نہیں لگتا، سفر بڑا اوکھا ہوئے تو میں اپنے آپ آ جاؤں، وہ تاں ہلدا ہے جدوں کی لبدا ہے ٹرانسفر لیٹر لبدا ہے، تو پھر جڑا سٹیشن تے لبدا اس سٹیشن تے جاندا ہے، انجے نکلے تے پھر پیڈا ایکٹ لگ جاندا ہے، وہ لا دیندے نے اودے تے۔ اب یونس پیغمبر ٹرانسفر لیٹر نہیں ملا ہے، اپوائنٹی لیٹر تو موجود ہے لیکن ٹرانسفر لیٹر کوئی نہیں آیا ہے۔ پیغمبر اپنا اجتہاد کیا ہے اور سوچ کے نکل پڑے ہیں، کشتی میں سوار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو نہیں لگتے جو اپنے مالک سے چلے آئے ہیں بغیر پوچھے، آپ تو نہیں لگتے۔ کہنے لگے میں ہی ہوں۔ اب معاملہ پڑ گیا ہے قرآن اندازی میں، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ قرآن اندازی ہوئی ہے، نام ڈالا ہے، بار بار یونس کا ہی نام نکلا ہے اور چھلانگ لگائی ہے۔ رب نے اگلے بندوبست تیار کیے ہوئے ہیں۔ بندوبست کیا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ نیچے مچھلی کے لگائی ہوئی ہے اور مچھلی نے حکم ہلی نہ، کون آن لگے ہے؟ پیغمبر آن لگے ہے، تے ذرا ہوش نال سنبھال کے کھانا نہیں ہے، اندر لے کے جانا ہے، تے میں ذرا قدرت دیاں جھلکیاں وکھانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام معراج تے او بلندیاں ایتھے پستیاں، پر آپ نے پتہ کی آکھیا ہے؟ منو یونس ابن متہ تے فضیلت نہ تے یو بتے کو کل ہوئے آکھے او بڑے ساڑھے نبی بڑے اچھے گئے، او نیوے گئے، نا نا، اے مراتب اللہ نے رکھے نے، اے درجے رب نے رکھے نے۔ اب یونس پیغمبر کی تیاری ہے، یونس چاہتا ہے
کشتی میں رہوں تو پار لگ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ میرا رب چاہتا ہے یونس نہیں تو مچھلی میں کے پیٹ میں جائے گا۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے مچھلی کے پیٹ میں جو چلا جائے واپس نہیں آتا، موت واقع ہو جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ پر میں رب ہوا نا، میں تجھے موت کے منہ سے نکال کے دنیا کو دکھاؤں گا میں ہی الہ ہوں۔ فرمایا وہ مچھلی والے وہ نکلے بستی سے مغاضباً، غضبناک ہو کر۔ غصہ آیا ڈاڈا نبی نو کدے اتے؟ ہاں اے سمجھنے والی گل ہے، ایویں نہیں ہر ایک دے اتے غصہ، او دے تے بھی غصہ، او دے تے بھی غصہ، اینوں بھی مار تے اونوں بھی کٹائی تے او بھی جڑا لبے رگڑی آؤ۔ اے نہیں نکی نکی گل ہوئی ہے، پیو نہ لڑائی، ماں نہ لڑائی، پھراواں نہ لڑائی، استاد نہ لڑائی، جی بن بڑا غصہ بڑا آندا ہے۔ نہیں اے غصہ میرے نبی دا نہیں سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو غصہ آندا سی نا، وہ پتہ کدوں ہوندا سی جدو دین دے خلاف کوئی بندہ حرکت کردا سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر غصہ آندا سی، وگرنہ اور کوئی نہیں۔ کوئی آ کے تلخ کلامی کرتا، کوئی آ کے سخت بات کرتا، آپ بالکل حشاش بشاش رہتے۔ اب سبق سمجھ آیا، دین دے معاملے دے اندر، شرک دے اندر، بدعت دے اندر نفرت بھی ہونی چاہیے دی تے اس فیل تم غصہ ہونا چاہیے کوئی نہیں۔ متے کل جا کے اجتماعی دعاواں، ہاں جی قرآن خوانیاں، اے ہون یہ بیماری عام ہو رہی ہے۔ اچھے بڑے علماء پڑھے ہوئے دین تے جا کے جی کوئی گل نہیں جی یہ تعزیتی سیمینار ہو رہے ہیں جی، یہ جی قرآن خوانی ہو رہی ہے جی، یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، یہ بدعتاں دے نام بدلے ہوئے ہے بدعت، انہوں بدعتی کہندے نے، یہ کوئی نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے کا کرتے، اگر یہ جائز ہوتا اپنی بیٹیوں کا کرتے، اگر جائز ہوتا ازواج مطہرات کا کرتے، اگر یہ تیسرے دن جائز ہوتا اکٹھ تو پھر صحابہ کا ہوتا نا، حضرت حمزہ کا ہوتا نا۔ یہ جو چیزیں بنائی ہیں، ماتم بنائے ہیں اور سینہ کو بھی بنائی ہے، اس کا دین کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین تو یہ کہتا ہے قرآن پڑھو تو پتہ معلوم ہوگا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت اہل ایمان پہ آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جب ان پہ آزمائش آئے تو ان کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزا فضا نہیں ہے۔ یونس پیغمبر بھی غضبناک ہو کر نکلے ہیں بستی سے، اور گمان کیا ہے؟ اللہ نقدر علی، یہ نقدرہ یہ قدرت سے نہیں جی، یہ تنگی کے معنی میں ہے۔ کس طرح؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہاں ہے پیغمبر یہ گمان کر رہے ہیں مجھ پہ کوئی تنگی کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور میں نکل آیا ہوں، کوئی بات نہیں، سزا بستی والوں کو ملنی ہے۔ پر ادھر رب نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا ہوا ہے، اور میرے رب نے یوں اسے تعبیر کیا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں کون سے اندھیرے؟ رات کا بھی اندھیرا ہے،
سمندر کی گہرائیوں کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، سارے اندھیروں میں جہاں اسباب ختم ہو چکے ہیں، اسباب کی ہو گئے نے ختم ہو چکے نے، ایتھے نہ ویکھن والا وے تے نہ کوئی سنن والا وے، صرف کون ویکھ رہا تے کون سن رہا ہے؟ صرف اللہ۔ اور پیغمبر اب ندا دے رہا ہے، ندا قرآن میں 17ویں پارے میں موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ لا الہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ الہ کا معنی میرے مولا تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجتیں مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، الا انتا، صرف تو ہی ہے۔ یہ اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر موت کا ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے، وہاں پیغمبر ندائیں دے رہا ہے اور میرا رب نداؤں کو سن رہا ہے، نداؤں کو موت تو بعد بھی نا، کھانا کوئی نہیں، بولنا کوئی نہیں، چلنا کوئی نہیں، پکڑنا کوئی نہیں، صرف سننا ہے۔ اب دیکھ لو یہاں پہ موت آتی ہے، انقطاع الروح عن الجسد، جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے، اسباب ختم، اب ہاتھ سے وہ پکڑنا، پاؤں سے چلنا، زبان سے بولنا، دماغ سے سوچنا اور کانوں سے سننا، روح کے ساتھ روح جدا ہو گئی ہے، سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ میرا رب وہ ہے، اسباب جہاں ختم ہو جائیں بندے جواب دے جائیں، میرا رب کہتا ہے میرے بندے میں تیری پکار سن رہا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا ہے، پکارنے والا، ہاں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں پکار کو سنتا ہوں۔ میں یونس پیغمبر کی پکار کو بھی سن رہا ہوں، جہاں سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں وہاں میں رب پکاریں سن رہا ہوں۔ اور یونس پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کوئی بھی یہاں سننے والا نہیں، صرف کون ہے؟ سبحانک، سبحان خدا، او پاک خدا، او دے بازوں کوئی سبحان نہیں، نہیں طاقت ایتھے دم مارن دی، ایڈا کوئی جوان نہیں۔ او سبحان خدا، او پاک خدا، او دے بازوں کوئی سبحان نہیں، تیری اوٹ پنا خدایا ہور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالے او کدوں کسے تھی بجدا۔ دیوہ روشن کیتے ہے، جس دیوے نو رب بالے او بجدا نہیں۔ اور دنیا تو سمجھ رہی ہے یونس گیا، ختم ہو گیا، پر میرا رب کہہ رہا ہے نہیں نہیں، ذرا منظر دیکھنا، یونس پیغمبر نے مجھے پکارا ہے، میں نے پکار کو سنا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا کوئی نہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پریشان ہو گئے، آج جان چھڑن لگے ہیں، بس تھوڑا جہی وقت رہ گیا ہے چلنا تے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انی گل سمجھان لگے ہیں، اوے جدو پکارو گے نا رب نو تے خدا جاندہ ہے اس در تو کوئی خالی نہیں، دیر ہو سکتی ہے
پر اندھیر نہیں ہو سکتی. اے پکارے تے فاستجبنا لہو، اتھو الفاظ لا الہ الا انت سبحانک دے پورے ہوئے نے، جواب فوراً آیا ہے. او میرا یونس پریشان کیوں ہونا ہے؟ نجیناہ من الغم، دعا بھی تیری قبول ہو گئی ہے تے تنو تکلیف تو بھی کی کرن لگے ہاں. نجیناہ کی معنی ہے؟ ہاں یہ عام معنی ہے نا، خاص معنی بھی کرنا ہے. ہم نے نجات دی یہ نہیں خاص معنی کرو، جڑا سمجھ آوے دل نو لگے او معنی ہے نجیناہ، ہم نے یونس کی مشکل کشائی کی. نجیناہ پھسیا سی ڈاڈا، اتھوں نکل کوئی نہیں سکتا مچھلی دے پیٹ دے وچوں، پر اساں کی کیتا ہے مشکل پئی ہے، انہیں یونس نے سانو پکارے ہے، اسی پکار نو سنے، سن کے یونس نو مچھلی دے پیٹ جو کی کیتے ہے باہر کڈیا ہے. میرے مولا یونس تے تیرا بڑا مقرب بندہ سی نا، تیرا بڑا پیارا بندہ سی نا، تو اچیاں دیاں سننا وے، چنگیاں دیاں سننا وے، نیکاں دیاں سننا ہے، ساڑھے جے کمزوراں دی کتھو سندا ہے. آکھیا نا جیڑا اے شبہ پاوے او بے ایمان جے، قرآن پڑھ لو. کذالک ننجی المؤمنین، جنج یونس نو جے نجات دتی ہے، انجے کوئی مومن خالص منو پکارے، میں او دی پکار بھی سننا تے انہوں اتھوں مشکل وچوں کڈ بھی لینا وا. اے یعنی خلاصہ کلام اے نکلے ہے ساری گفتگو دا کہ جا کے مسئلہ توحید سنائیو، او دے وچ ہیرا پھیری نہیں. مسئلہ توحید سنانا تہاڈا کام ہے تے حفاظتاں کرنا اللہ دا کام ہے، مشکلات تو نجات دینا اللہ دا کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیقاں دے دے تے جڑے ساتھی پڑھ کے جا رہے نے انہوں اللہ تعالیٰ علم و عمل نہ نوازے تے انہوں کو دین دیاں خدمتاں لوے. وما علینا الا البلاغ المبین.